اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام الہی لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجلۃ انما یحتاج الی الظلم الضعیف وانما یعجل من یخاف الفوت الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي صلوات بھیجے محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید حسین عسکری عابدی ابن سید محمد عسکری عابدی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد میرے خیال میں یہ 10-15 آدمی ابھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، سردی ہو رہی ہے، باہر نہ بیٹھے، گزارش ہے جو بزرگ ہے تھوڑا اندر آ جائیں، ابھی جگہ ہے اندر، تھوڑا تھوڑا آپ بھی آگے کو بڑھ جائیے تاکہ پیچھے جگہ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے، کافی جگہ ہے، آئیے آئیے۔ ایک بہترین سوزخان، ایک بہترین مرثیہ خان، ایک مولا کا عاشق، ایک آل محمد کا چہیتا، ایک آل محمد کی راہ میں جان دینے والا اور ان کی شان کے اوپر قربان ہونے والا اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بلکہ مکمل حصہ اہل بیت ہی کے بارے میں گزارنے والا ہمارے اور آپ کے درمیان میں نہیں رہا، جسے عزاداری سے محبت، سوزخانی سے محبت، محرم سے محبت، محرم کی ایک ایک چیز سے محبت۔ عزیزو، اس سوزخان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ محبت ضرور کرو مگر ایسے سے کرو کہ جس کی محبت آخرت میں کام آئے، اور وہ صرف اور صرف آل محمد ہیں کہ جن کی محبت کام آتی ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔
پورا نام ہے حسین عسکری آبیدی۔ آبیدی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے بس ایک لفظ کہہ سکتا ہوں، جب تک آبیدی نسل دنیا میں رہے گی یزید کی ہار کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ میں نے جذبات میں آ کے جملہ نہیں کہا، یہ عقیدت میں جملہ میں نے نہیں کہا، بلکہ یہ ایک تاریخ ہے کہ کربلا کے میدان میں، بلکہ یزید کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو یزید کے 14 بیٹے تاریخ نے لکھے ہیں، اور کربلا میں صرف حسین کا ایک بیٹا بچا تھا جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اب اس سے بڑے فضائل کیا پڑھوں میں آپ کی خدمت میں؟ جس کے 14 تھے اس کا ایک نہیں ہے، جس کے 14 تھے اس کا ایک نہیں ہے، اور جس کا ایک تھا اس کی 3 نسلیں موجود ہیں، کوئی باقری ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی عابدی ہے، کوئی حسینی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس بات کی دلیل ہے کہ جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں اللہ ان کی نسل مٹنے نہیں دیتا۔ ہمارے مذہب کی 2 کتابیں بڑی معتبر ہیں، ایک نہج البلاغہ اور ایک صحیفہ سجادیہ۔ ذرا زور سے بولیے، ایک نہج البلاغہ اور ایک صحیفہ سجادیہ۔ نہج البلاغہ پہلے علی سے منسوب ہے، صحیفہ سجادیہ چوتھے علی سے منسوب ہے۔ دونوں کتابیں ہماری ہیں، ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہماری کتابیں، نہج البلاغہ بھی ہماری اور صحیفہ سجادیہ بھی ہماری، لیکن سینے پہ ہاتھ مارنے کا اسی کو حق ہے جس نے زندگی میں پڑھی بھی ہو، ان کو سمجھتا بھی ہو۔ ہمارے یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ جوان جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کتاب ہے اور امیر المومنین کی کتاب ہے، لیکن کوئی اتنی زحمت نہیں کرتا کہ رات میں سونے سے پہلے اگر ایک ہی کلمہ مولا کا پڑھ کے سو جائے۔ اس میں ہم سب شامل ہیں۔ 13 رجب کی الگ الگ منقبتیں آ رہی ہیں، یہ منقبتوں کا سننا محبت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ کیا پتہ آپ اپنی لذت کے لیے سن رہے ہو۔ اس لیے کہ آج کل یہ بیان مجھے ابتدا میں اس لیے دینا ہے کہ 13 رجب آ رہی ہے۔ 13 رجب ہم کو ثواب کے لیے نہیں منانا ہے، ہدایت کے لیے منانا ہے۔ 13 رجب کا ہم سے تعلق ثواب کا نہیں ہے کہ مولا علی کا تذکرہ کو ثواب ملے گا، جس طرح قرآن کا تعلق آپ سے ثواب کا نہیں ہے، وہ تو جب آپ پڑھیں گے ملے ہی گا۔ قرآن کا بھی تعلق آپ کا ہدایت سے ہے اور اہل بیت کا بھی تعلق آپ کا ہدایت سے ہے۔ تو منقبت ایسی ہو کہ جس میں نہ گانے کی طرز پہ ہو، نہ منقبت ایسی ہو جیسے آدمی جھومنے لگے، نہ منقبت ایسی ہو کہ دوسری قوم کہنے لگے یہ عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ناچ رہے ہیں۔ یہ میں سخت بیان دے رہا ہوں، بہت مجھے معلوم ہے کتنا سخت ہے، لیکن اگر ممبر سے نہ بولیں گے علی کے تو کہاں سے بولیں گے بھائی؟ یہ جرأت بھی تو علی ہی کا ممبر دیتا ہے کہ جب بھی بولنا حق بات آ کے بولنا، اس لیے کہ بنی امیہ کا ممبر الگ ہے، بنی ہاشم کا ممبر الگ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ایسے ایسے گلوکار پیدا ہو گئے ہیں، ایسے ایسے گویے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ منقبت لے لیجئے، آپ کو نہیں پتا چلتا یہ منقبت چل رہی ہے یا گانا چل رہا ہے۔ بچیے اس چیز سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کی 13 رجب میں اور علی کی اس محفل میں اور علی کے اس میلاد میں ثواب کے بجائے آپ کو گناہ ہونے لگے۔
اس لیے کہ الغنا اشد من الزنا، گانا زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کا گناہ 2 آدمیوں تک محدود رہتا ہے، لیکن یہ گانا نہ جانے کس کی جوان کے جذبات ابھارتا ہے۔ علی ناراض ہیں اس سے کہ جو ان کے دین میں ساز کو داخل کرے، ان کے دین میں گانے کو داخل کرے۔ بھائی گانا الگ ہے، اس کو الگ رکھیے، کسی طرح بھی جائز ہونے والا۔ اب آپ اگر یہی کہیں جی مولا علی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تب بھی جائز ہے، تب بھی ناجائز ہے۔ میں نے کہا کسی اور کے بارے میں پڑھتے تو عذاب کم ملتا، علی کے بارے میں پڑھ رہے تو عذاب اور زیادہ ہے۔ علی کی حرام کی ہوئی چیز علی کے بارے میں استعمال کر رہا، تو آپ سے بڑا شیطان کون ہے؟ پھر آپ سے بڑا شیطان کون ہے کہ جو علی ہی کے بارے میں وہ چیز استعمال کر رہا ہے جو علی نے حرام کی ہے؟ ابھی دیکھ رہے، ابھی تو میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ آ رہے تھے 13 رجب کے گیت، اور 13 رجب کا گیت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر گویے ہی بننا ہے تو غدیر ماننا چھوڑو، سقیفہ مانو۔ بھائی بہت بڑا جملہ تھا، اگر آپ اس کی قدر کرتے تو، یعنی اگر گویے ہی بننا ہے تو غدیر نہ مانو، پھر سقیفہ مانو۔ تمہاری جگہ غدیر میں نہیں ہے، تمہاری جگہ 13 رجب میں نہیں ہے۔ باقاعدہ دوسرے ملک میں ایک ڈانسر کا فوٹو لگا ہوا ہے جو آیا ہوا ہے باقاعدہ 13 رجب کی محفل ہے، مشہور ڈانسر، 13 رجب کی محفل۔ اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو وہ ہوائیں ہمارے ملک میں بھی چلنے لگے ہیں۔ اس لیے علماء کے اوپر واجب ہے کہ اپنے اپنے خطاب میں اپنے جوانوں کو ہدایت کرتا رہے، اس لیے کہ اسلام جس بات کو اجازت نہیں دیتا، نہ وہ محفل میں اجازت ہے نہ وہ مجلس میں اجازت ہے۔ ارے بھائی آپ اپنی طرز بنائیے، آپ اچھا ڈھنگ استعمال کریے، مگر جو طرز گانے کی مشہور ہو گئی ہو اس میں آپ مولا علی کی منقبت نہیں پڑھ سکتے۔ یہ میرا ایک تبلیغی پیغام تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب ذرا میری مجلس یہاں سے شروع ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں جوانوں۔ تو ایک کتاب ہے مولا علی کی، مولا علی کی کتاب کون سی ہے؟ نہج البلاغہ۔ صحیفہ سجادیہ کس کی ہے؟ امام زین العابدین کی۔ دونوں میں معتبر کون سی ہے؟ اب اس میں آپ کا امتحان ہے، دونوں میں معتبر کون سی ہے؟ اب بولیے بھائی، اتنا نہ چپ ہوئیے، ابھی تو صبح کو بھی بولنا آپ کو۔ ہیں کون سی ہے؟ صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ۔ دیکھیں آدھے کہہ رہے نہج البلاغہ، آدھے کہہ رہے ہونا ہی ہے، لیکن اب کیسے فیصلہ کریں؟ ایک ان کے پوتے کی ہے، ایک ان کی ہے، تو آدمی مطلب سوال یہ عجیب سا ہے۔ لیکن میں پوچھ رہا ہوں باعتبار سند، یعنی نہج البلاغہ زیادہ معتبر ہے یا صحیفہ سجادیہ؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک اشارہ دے دوں تو آپ جواب صحیح دیں گے۔ نہج البلاغہ میرے مولا کی کتاب ہے، لیکن میرے مولا نے لکھی نہیں ہے، لکھی ہے ایک عالم نے، اس عالم نے جمع کیے میرے مولا کے اقوال۔ صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے کہ جس کا لکھنے والا خود معصوم ہے۔ اب جواب دیجئے، اب بھی نہیں دیں گے؟ صحیفہ سجادیہ معتبر ہے یا نہج البلاغہ؟ تو اب صحیفہ سجادیہ، اس لیے کہ لکھوانے والا بھی معصوم، یعنی امام سجاد جن کی آپ نسل سے ہیں، اور لکھنے والا بھی معصوم۔ لکھی ہے 2 آدمیوں نے، ایک زید شہید نے اور ایک 5ویں امام نے، اور 6ٹھے امام کہتے ہیں جب میں نے اپنے چچا کا نسخہ اپنے بابا سے ملایا تو جو باتیں اس میں لکھی بھی تھی وہی باتیں اس میں لکھی بھی تھی۔ تو لہذا معتبر کون ہوئی؟ دور سے بولیے بھائی، اب مجلس شروع ہو گئی بس۔ صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ کے بارے میں ایک مشہور ہے ایک بات، اور وہ لکھی ہوئی ہے، کیا ہے وہ؟ سنیے کیا ہے۔ ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی، تو اس انگریز نے نہج البلاغہ پڑھ کے کیا کہا؟ یا تو یہ دنیا علی کے سامنے بنی یا اس دنیا کو علی نے بنایا۔ میں کہتا ہوں میسیج اس واقعے میں یہ نہیں تھا جو ہم ذاکروں نے آپ کو دیا ہے،
مجھے بتائیے انگریز علی کو امام نہیں مانتا، علی کو رہبر نہیں مانتا، علی کو قائد نہیں مانتا، علی کو پہلا نہیں مانتا، علی کو چوتھا نہیں مانتا، علی کو امام نہیں مانتا، کچھ نہیں مانتا، مگر پھر بھی نہج البلاغہ پڑھی۔ اور یہ شیعہ جوان امام بھی مانتا ہے، خلیفہ بھی مانتا ہے، غدیر کا مولا بھی مانتا ہے، زہرا کا شوہر بھی مانتا ہے، ہدایت کا امام بھی مانتا ہے، کل ایمان بھی مانتا ہے، ہدایت کا مرکز بھی مانتا ہے، یہ نہج البلاغہ نہیں پڑھتا۔ اس سے پوچھئے انگریز سے تو نے نہج البلاغہ کیوں پڑھی؟ اپنے قائد کی کوئی کتاب پڑھتا، علی کی کتاب کو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں کون سا آدمی ہے جو خاموش بیٹھا مجلس میں۔ اس انگریز نے جواب دیا، دنیا کا ہر قائد جب بھی کتاب لکھتا ہے تو اپنے مذہب کے مفاد میں کتاب لکھتا ہے، مگر علی نے جو بھی کہا ہے انسانیت کے لیے کہا۔ علی نے جو بھی کہا ہے انسانیت کے لیے کہا، علی نے اپنے مذہب کے مفاد کی بات نہیں کی ہے۔ یعنی نہج البلاغہ خالی شیعوں کے لیے نہیں ہے، ہندو پڑھے وہ بھی فائدہ مند ہے، عیسائی پڑھے اس کے لیے بھی مفید ہے، یہودی پڑھے اس کے لیے بھی مفید ہے، لا مذہب پڑھے اس کے لیے بھی مفید ہے۔ آج کا سبق لے کے جاؤ مجلس سے، یہ خوبصورت خوبصورت چائے کی پیالیاں، یہ خوبصورت خوبصورت کپیں، یہ خوبصورت خوبصورت باغیچے، یہ خوبصورت خوبصورت بلڈنگیں جو آپ صبح ہی صبح ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ علی کے غلاموں 13 رجب کا تحفہ ہے، آج کے بعد سے جب بھی کسی کو واٹس ایپ کرنا، علی کا ایک قول نہج البلاغہ سے پڑھنا اور اس کی ہدایت کے لیے بھیج دینا، تاکہ تیری بھی ہدایت ہو جائے اس کی بھی ہدایت۔ تو یہ بھیجیے آپ کس کے لیے؟ اچھا ان 2 کتابوں کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مجلس بڑی قیمتی ہے، اگر آپ اسے غور سے سن لیں تو دیکھیں کچھ بندے ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہے، بڑے نمازی، پرہیزگار، روزہ دار، حاجی جی، ابھی اس سے بڑا لفظ کیا ہے بھائی؟ حاجی، نمازی، روزے دار، مسجد کا کبوتر، کہتے ہیں کبوتران حرم، یعنی مسجد کا کبوتر، یعنی ہر وقت مسجد میں رہے، ہر وقت مصلی پہ رہے، نماز روزہ سب، عزاداری کے پرفیکٹ، عزادار، ماتمدار، تبرک بانٹنے والا، مولا والا، اللہ والا، مگر اس کی بندوں سے نہیں بنتی۔ اس کے تعلقات نہ چچا سے ٹھیک ہیں، نہ ماموں سے ٹھیک ہیں، نہ خالو سے ٹھیک ہیں، نہ ددیال سے ٹھیک ہیں، نہ ننیال سے ٹھیک ہیں، نہ سسرال سے ٹھیک ہیں، اللہ سے بڑے ٹھیک ہیں۔ اللہ سے اس کا رابطہ بڑا مضبوط ہے، بڑا اچھا رابطہ ہے اللہ سے، مگر بندوں سے نہیں بنتی۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی سب سے بنتی ہے، اپنے باپ ہی سے نہیں بنتی، اور اسے بھی کہتے ہیں مولانا بڑا مومن ہے، مگر ابا سے نہیں بنتی۔ عزیزو جوانوں، یہ 13 رجب کے تحفے دے رہا ہوں آپ کو موتی، اگر تمہاری اللہ سے بھی بنے، رسول اللہ سے بھی بنے، امیر المومنین سے بھی بنے، اور بندوں سے بھی بنے، خالی باپ سے نہ بنتی ہو تو سمجھ لو نہ اللہ سے بن رہی ہے، نہ رسول سے بن رہی ہے، نہ امام سے بن رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے جو نالائق اس کا نہ ہو سکا جو دکھائی دے رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا کہنا بھائی پاپا۔
میرے جوانوں یہ آپ کو ایک تحفہ ہے، خبردار کبھی بھی باپ سے نہ بگاڑیے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کر کے مجلس میں آئیے، ورنہ حج نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، آپ چاہے جتنے اچھے سوز خان ہو، کیا کہنا آپ چاہے جتنے اچھے مرثیے خان ہو، آپ چاہے جتنے اچھے مولوی ہوں، پگڑی والے ہوں، امامے والے ہوں، لیکن اگر ماں باپ سے نہیں بنتی، کیا کہنا اس لیے کہ ایک جملہ کہتا ہوں مولانا کی موجودگی میں، مولانا صاحب اور میں ہم دونوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، مصلے کے لائق پگڑی نہیں بناتی، مصلے کے لیے پہلی شرط ہے حلال زادہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ یہ پہلی شرط ہے حلال زادہ ہو، تو اس کا مطلب ہے مولوی محترم ماں باپ کی وجہ سے، جج اور وکیل محترم ماں باپ کی وجہ سے، مرثیہ خان محترم ماں باپ کی وجہ سے، تو مجلس میں وعدہ کر کے جائیے ہم اپنے ماں باپ سے کبھی بگاڑیں گے نہیں، ایک ہی ہے، تو کچھ کی تو اللہ سے بنتی ہے، بندوں سے نہیں بنتی، کچھ کی ایسا ہے کہ اللہ ہی سے نہیں بنتی، بندوں سے بنتی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی روزہ نہیں رکھتا، کم وقت کے بعد دولت بہت ہے حج پہ نہیں جاتا، مجلس میں بھی کہتا ہے میرے جیسا رئیس آدمی بلا مجلس میں جائے گا، ہاں؟ بعض رئیسوں کو یہ گمان ہے کہ ہم فرش اعضاء سے دور ہیں تو عزت مل رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں تمہاری غذا میں نہ جانے کتنی نجاست ہے کہ اللہ تمہیں فرش اعضاء پہ آنے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ذرا سنیے غور سے، تو اللہ سے نہیں بنتی، بندوں سے بہت اچھی بنتی ہے، بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے باپ ہیں، بڑے اچھے خاندان میں سب کا خیال کرتے ہیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں، سب سے صحیح ہے، مگر نماز سے، روزے سے، حج سے انہیں دلچسپی نہیں، نہ عزاداری سے، یہ بھی ایک بندہ ہے، ناکام دونوں ہیں، جو خالی اللہ اور رسول ہی کو مانے اور بندوں سے نہ بنے وہ بھی بیکار، اور جس کی بندوں ہی سے بنے اللہ کا اور رسول کا حق ادا نہ کرے وہ بھی بیکار، اس لیے ضرورت تھی دو کتابوں کی، ایک کتاب ایسی ہو جسے پڑھ کے رابطہ مضبوط ہو بندوں سے، ایک کتاب ایسی ہو جسے پڑھ کے رابطہ مضبوط ہو اللہ سے، اس لیے دو کتابیں لکھی گئی، صحیفہ سجادیہ بتاتی ہے اللہ سے کیسے رابطہ رکھو، نہج البلاغہ بتاتی ہے بندوں سے کیسے ملو۔ بندوں سے کیسے ملو یہ علی بتائیں گے، اللہ کے سامنے کیسے جاؤ یہ صحیفہ سجادیہ بتائے گی۔ اب ایک سوال اور ہے وہ بھی مجھے آپ جواب دیجئے گا، انشاءاللہ مجلس اپنے عروج پہ پہنچ جائے اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں، صحیفہ سجادیہ جو لکھی گئی وہ کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد ہے بھائی؟ پہلے، اچھا بعد والا کون ہے؟ چلو بعد والا، تو صحیفہ سجادیہ کربلا سے پہلے لکھی گئی یا کربلا؟ نہیں، اس کا بھی میں ایک تھوڑا سا 5 منٹ بول دوں تو پھر جواب صحیح آئے گا۔ دیکھیں یہ لکھی کیوں گئی؟ صحیفہ سجادیہ کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیفہ سجادیہ کو لکھنے کی ضرورت اس لیے، بڑا قرآن کافی ہے بھائی، یہ صحیفہ سجادیہ کی ضرورت کیا ہے؟ کہ صحیفہ سجادیہ اس لیے لکھی گئی کہ یزید امام سجاد کو مجمع میں آنے نہیں دیتا، مجمع امام سجاد کے پاس نہیں جا سکتا، پوری پابندی لگی ہوئی ہے کہ سجاد مجمع میں نہ جانے پائے، تقریر نہ کرنے پائے، خطبہ نہ دینے پائے، ہدایت نہ کرنے پائے،
مسئلے مسائل نہ بتانے پائے، ان لوگوں کو دین نہ پہنچانے پائے۔ یزید کی طرف سے پابندی، منبر اس کا، مجمع اس کا، مسجد اس کی، قبضہ اس کا، ہر شے پہ قبضہ ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ منبر نہیں ہے، مجمع نہیں ہے، نہ مجمع میں جا سکتے نہ مجمع آ سکتا۔ یزید سوچ رہا ہے کہ میں نے دین مصطفیٰ مٹا دیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہے علی کی اولاد کے لیے اگر تم ایک راستہ بند کرتے ہو، ارے بھائی مدن ہو کے سنیے گا، تو علی کی اولاد 1000 راستے کھولتی ہے۔ سجاد بیٹھ گئے مصلی پر، برابر میں بٹھا لیا بیٹے محمد باقر کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ایک باپ دعا کرتا جا رہا ہے، بیٹا دعا لکھتا جا رہا ہے۔ یزید کو مجمع خبر دے رہا ہے، مبارک ہو مبارک ہو، سجاد گھر میں بیٹھے ہیں، سجاد گھر میں بیٹھے ہیں۔ مگر جو صحیفہ سجادیہ تیار ہو کے مارکیٹ میں آئی، مجمع میں آئی، تو یزید کہنے لگا یہ بغیر ذوالفقار کے میرا گلا سجاد نے کیسے کاٹ دیا؟ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ابھی سنیے آپ، یعنی ہدایت کا انتظام امام نے کیا دعاؤں کی شکل میں۔ یہ کتاب خالی دعاؤں کی نہیں ہے، ظالم کے سامنے کیسے جاؤ، ماں باپ سے کیسے ملو، رشتہ داروں سے کیسے ملو، بارش نہ ہو تو کون سی دعا پڑھو، عید ہو تو کون سی دعا پڑھو، رمضان المبارک آئے تو کون سی دعا پڑھو، اماں کے پاس جاؤ تو کیسے جاؤ، ابا کے پاس جاؤ تو کیسے جاؤ، ماں باپ کا احترام کیا ہے، پڑوسی کا احترام کیا ہے، رشتہ داروں کا احترام کیا ہے۔ یہ دعا کی کتاب نہیں ہے، ایک ہدایت کا نصاب ہے۔ دیکھیں بارش ہو گئی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا آگے آگے آ جاؤ بھائی، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھو۔ تھوڑا بڑھ جاؤ آپ لوگ، بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ، آئیے آئیے آئیے، جلدی جلدی آ جاؤ۔ 10-5 اس پہ بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ آ جاؤ، 10-15 اس پہ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ جلدی جلدی، آؤ اوپر آؤ، اوپر اوپر آ جائیے، کچھ لڑکے اوپر آ جائیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس اب ذرا تاکہ وقت بھی میرا ضائع نہ ہو تو جملہ آپ نے سماعت کیا، مجمع امام کے پاس آ نہیں سکتا، امام مجمع تک جانی۔ تو ہدایت تمہاری کیسے ہو جلالی والو؟ تمہاری ہدایت کے لیے کون سا انتظام ہو؟ اگر امامت گھر میں بیٹھ جائے تو پھر امام کے بھیجنے کا مقصد فوت ہو جائے۔ تو اب کوئی طریقہ ایسا ہو کہ ایک کتاب تیار کی جائے۔ اس کتاب کو تیار کیا گیا، نام رکھا گیا صحیفہ سجادیہ۔ اس میں ہدایت کا پورا نظام پیش کر دیا۔ یزید پریشان ہو گیا کہ میں نے تو سوچا تھا لوگ ہدایت نہیں پائیں گے اب، لیکن سجاد نے تو میرا گلا ہی کاٹ ڈالا۔ اس نے ہدایت اپنے، اب جملہ سنبھالنا آپ کا کام ہے جتنے بھی ہیں، اس نے ہدایت، میں نے روکا تھا مدینے کے لوگ ہدایت نہ پانے پائیں، اس نے انتظام کر دیا قیامت تک کے لوگوں کا۔ ارے بڑا قیمتی جملہ تھا، آپ نے ضائع کر دیا ہے۔ اس نے انتظام کر دیا قیامت تک کے لوگوں کا۔ اب اس کا ایک جملہ جو میں نے مجلس کے آغاز میں پڑھا، اب سناتا ہوں، اس کا وقت آ گیا، ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے پڑھا۔ یزید بیٹھا ہے تخت پر، یہ ہے صحیفہ سجادیہ، یزید بیٹھا ہے تخت پر، سجاد بیٹھے ہیں نیچے۔ یزید گمان کر رہا ہے میں عزت دار، سجاد نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اٹھا کے جملہ کا، خدا کی قسم جتنا مجمع بیٹھا ہے
یہاں سے لے کے وہاں تک اس جملے کی قدر کرے. امام کو داد دینا مجھے نہیں, تمہارا امام کیا کہتا؟ مولا کہتے ہیں الہی ان رفعتنی فمن ذی یزنونی وان وضعتنی فمن ذی یرفعنی. اے میرے پالنے والے جسے تو ذلیل کر دے. یہ بیٹھا ہے منبر پر, سمجھ رہا میں عزت دار ہوں. سجاد کہتے ہیں اے پالنے والے جسے تو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا, جسے تو عزت دار بنا دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اب جملہ سنبھالو جہاں تک بیٹھے ہو. یزید منبر پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے, میں زمین پہ بیٹھ کے بھی سچا. اب آپ نے سنا یہ ایک جملہ ہے اس دعا کا جو شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. پالنے والے, اب اس سے بڑا حوصلہ آپ کو کون دے سکتا ہے؟ وقت کا کوئی بھی ظالم سامنے ہو سجاد کے ان جملوں کو پڑھتے رہنا. پالنے والے جسے تو عزت دے دے. اور یہ پیغام ہے اب آپ کے لیے, جلالی میں کسی گنڈے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کبھی آپ ڈر جائیں. سجاد نے صحیفہ سجادیہ اسی لیے تیار کی تھی کہ جب ہم یزید جیسے سے نہ ڈرے. تو تمہیں حوصلہ ملے گا ہر ظالم کے خلاف. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ رزق سامنے والے کے ہاتھ میں ہے, نہ عزت سامنے والے کے ہاتھ میں ہے. رزق کا مالک بھی خدا ہے, عزت کا مالک بھی خدا ہے. تو کیوں ڈرتے ہو رشتہ داروں سے, کیوں ڈرتے ہو خاندان والوں سے, کیوں ڈرتے ہو گاؤں والوں سے؟ ارے اگر عزتیں پانا ہے تو بھی خدا کے قریب ہو جاؤ, رزق حاصل کرنا ہے تو بھی خدا کے قریب. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی, کسی بھی, جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میری غذا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کی غذا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں. عزت بھی آپ اگر مجھے داد دے رہے ہیں, عزت بڑھا رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ اگر بات حق ہو تو امام زمانہ داد دیتے ہیں, اور اگر بات میں دم نہ ہو تو آپ اٹھ کے داد دے لیجئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا یہ میرے پالنے والے جسے تو عزت دے دے اسے کوئی ذلیل. حوصلہ ملا یا نہیں ملا؟ اچھا یہ کتاب لکھی کب لکھی؟ اب تو پتہ چل گیا آپ کو کب لکھی. کربلا کے بعد. کتاب لکھی کربلا کے بعد. میں اب آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سوز خان بھی بیٹھے ہیں, یہ بچہ ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی سوز خان ہوں گے ماشاءاللہ جنہیں میں نہیں جانتا. ایک ماہر سے ماہر سوز خان, ایک ماہر سے ماہر مرثیہ خان, ایک ماہر سے ماہر باقاعدہ بڑا مضبوط ایکسپرٹ, باقاعدہ خطیب, اس کے یہاں 3 موت ہو جائیں. اس سے کہیے جس انداز میں آپ پہلے خطابت کرتے تھے کر کے دکھائیے. صبح کو 3 آدمی مر گئے گھر میں, اور ماہر خطیب ہے پوری کائنات کا, اس سے کہیے تقریر کرنے کو نہیں کر سکتا. ایک رائٹر ہے بہت بڑا, اس سے کہیے ایسا ذرا مضمون لکھ کے دکھائے, لکھ دے گا. سوز خان کو بٹھا دیجئے, آواز میں کپ کپاہٹ تو آئی جائے گی. ہو سکتا ہے پہلا مصرع دوسرے کی جگہ, دوسرا مصرع پہلے کی جگہ.
حافظہ کام نہیں کرتا، خطابت کام نہیں کرتی، ذہن کام نہیں کرتا۔ اگر صحیفہ سجادیہ کربلا سے پہلے لکھی جاتی، فضائل کی بات تو تھی مگر اتنے بڑے فضائل کی بات نہیں تھی، مگر یہ کتاب لکھی واقعہ کربلا کے بعد۔ اب جو بھی ادیب پڑھتا ہے، نہ اس کے جیسی فصاحت ہے، نہ اس کے جیسی بلاغت ہے، نہ اس کے ارے بھائی آپ تو بالکل ٹھنڈے پڑ گئے بارش میں، نہ بلاغت ہے، نہ فصاحت ہے، نہ مفہوم ہے، نہ انداز ہے۔ اتنی اچھی کتاب کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، اتنی بہترین دعا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنا اچھا کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اب جملہ کہنا میرا کام ہے۔ ارے جس کا پوتا واقع کربلا کے بعد بھی نہ بہکے، اس کا نانا تھوڑے سے بخار میں۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ بتائیے آپ مجھے، رسول بہک گئے ایک دن کے بخار میں، پوتا کا ذہن اتنا قوی ہے کہ واقع کربلا دیکھنے کے بعد بھی ایسی، اسی لیے علامہ امینی ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ مذہب شیعت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں میر حامد، جو ہندوستان کے عالم تھے۔ میر حامد سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، یہ تمہارا افتخار ہے ہندوستان والوں کا۔ ایرانی ہو یا عراقی ہو یا نجفی ہو، کوئی بھی ہو، مگر میر حامد جتنا کام آج تک کسی عالم نے نہیں کیا ہے۔ تو میر حامد اور ان کے بعد آئے علامہ امینی۔ علامہ امینی کو ایک آدمی نے لکھا خط، مصر کے جو یونیورسٹی ہے مصر کی، وہاں کا سب سے بڑا جو لیکچرار اور سب سے بڑا جو پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے خط لکھا علامہ امینی کو، کہنے لگا کہ تم لوگ سجاد کے بارے میں بہت زیادہ غلو کرتے ہو، اتنے تھوڑے ہی فضائل تھے اس کے۔ اب اگر جلالی کا ہوتا یا مظفر نگر کا ہوتا یا دلی کا ہوتا تو ایسی موٹی گالی دیتا، چونکہ کچھ لوگوں کا علاج ہی گالی ہے، ان کی صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن شیعوں جذباتی ہونے سے کام نہیں چلتا، جہاں علم زیادہ ہوتا ہے وہاں دلیلیں ہوتی ہیں، جذبات نہیں ہوتے۔ آج کل ہماری مذہب شیعت قوم بھی جذباتی زیادہ ہو گئی ہے، یہ جذبات پہلے رکھتی ہے، علم بعد میں۔ اماموں نے قانون بتایا تھا، علم پہلے جذبات بعد میں۔ تو انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے ایک صحیفہ سجا دیا، اس پہ مہر لگائی، ٹکٹ خریدا، ٹکٹ لگایا، لفافے میں بند کیا، مصر میں بھیج دیا اور کہا اس کتاب کو پڑھ لو۔ اب وہ عالم جو آدھی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھا، فوراً اس نے خط لکھا، جتنا فضائل پڑھتے ہو وہ بہت کم ہے۔ سجاد کی تو فضیلتیں بڑی عظیم ہیں، ایسی ایسی دعائیں، ایسا لگتا ہے جیسے معبود کے سامنے بندہ پہنچ گیا ہو۔ اب اس کا ایک جملہ جو میں نے پڑھا تھا، اس کا جو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، جملہ سنیے، اس میں آپ کا امتحان ہے۔ ارے مجلس تو آپ بڑے بڑے ذاکروں سے سنیں گے اور اتنے بڑھیا بڑھیا جو آپ کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیں، لیکن میں اپنی مجلس میں اجازت نہیں دیتا گھٹنوں کے بل کھڑا ہونے کی، اس لیے کہ میں کہتا ہوں گھٹنے کم استعمال کر، عقل زیادہ استعمال کر۔ مجلس گھٹنے استعمال کرنے کی جگہ ہی ہے۔ جب تک گھٹنے استعمال ہوتے رہیں گے قوم جذباتی بنتی رہے گی، جس دن عقل استعمال ہونے لگے، عقل استعمال کریے۔ تو میں نہیں اجازت دیتا اپنی محبت، جیسے آپ داد دے رہے ہیں یہ بہت بہت زیادہ ہے، بہت اچھی ہے، یہ نہیں کہ آپ اصل میں آپ کی بھی مجبوری ہے، اس لیے کہ اگر آپ نہ دیں تو یا تو یہ مجلس بھول جائے گا پڑھنا اوپر، یا پھر یہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے بیٹھے۔ جلالی والے تو ایسے نہیں تھے، جلالی والوں کی تو بڑی تعریف سنی تھی میں، یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں داد لینے کے، سمجھ رہے آپ؟ کبھی کہیں گے آپ سے پڑھا لکھا میں نے دیکھا نہیں مجمع،
اور تو نے کس کی ڈگری چیک کی بھائی؟ تجھے کیا پتا علم میں کون کتنا پڑھا ہوا ہے؟ مگر مجھے داد دے دو، چاہے جتنے بڑے جاہل ہو، میں تمہیں علم کی سند دے دوں گا۔ یہ چل رہا ہے آج کل۔ بچیے اس وقت سے، میں کہتا ہوں میرا کام ہے ہدایت کرنا مجلس میں، تو صحیفہ سجادیہ لکھی گئی ہدایت کے لیے، اس کا ایک جملہ سنیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی لیس فی حکمک ظلمون، بڑا فلسفہ فیل ہے، اے میرے معبود تیرے کسی بھی فیصلے میں ظلم نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر معرفت ہوتی تو خدا کی قسم 7ویں آسمان پہ جا کے مجلس سنتے آپ۔ یہ کیا پالنے والے تیرے کسی بھی فیصلے میں کوئی ظلم؟ تو اگر یہ جملہ کربلا سے پہلے کہتے تو آپ کیا کہتے؟ ارے ہاں بھائی خوشی خوشی دیکھی، بس کوئی غم تھوڑا ہی دیکھا، کہتے نہ کہتے خوشی خوشی دیکھی سجاد میں، کوئی غم تھوڑا ہی دیکھا۔ آج اگر ہمارے اسی جلالی میں اگر ایک آدمی کے گھر 3-4 بخار میں پڑ جائیں، بس مرنے کو نہیں کہتا میں، یہ بھی بخار میں یہ بھی بخار میں، اور پڑوسی کے گھر میں ایک بھی نہ پڑے، اب یہ پریشان ہے بیچارہ بالکل۔ اے مولانا صاحب پورا سال ہو گیا گھر سے بیماری نکلنے، چادر میں نے چڑھا لی گھوڑے پہ، تابوت میں نے بنا دیا، مجلسیں میں نے کرا لی، اتنی منتیں میں نے مان لی، جوگی پورے آگرے بگھرے میں ہو آیا ہیں، بتائیے دیگ اتروا دی میں نے، غریبوں کو کھلا دی، مگر میرے گھر کے حالات بالکل نہیں سدھر رہے۔ اور یہ کم وقت نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ مجلس کا، نہ ماتم کا، اس کو کبھی بخار ہی نہیں ہوتا، کوئی پریشان۔ بات یہ تو یاد رکھیے، بڑی کڑوی مجلس ہے مگر دلوں کے بالکل قریب ہے۔ جب آپ کو کسی دوسرے کا سکھ پریشان کرنے لگے تو سمجھ لینا نہ تو کلالی والا تھا۔ ذرا آپ مجھے یہ سوچ کے بتائیے، اگر اس کے گھر سارے بھی پڑ گئے تو کیا تیرے ٹھیک ہو جائیں گے؟ بتائیے آپ مجھے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو آج کل ہم پریشان ہیں دوسرے کے سکھ سے، اس کے لونڈے اتنا کما رہے ہیں، اس کے بچے اتنا کما رہے ہیں، ہمارے کچھ نہیں ہے، اس کے فلاں یوں ہو رہا ہے، ہمارے کچھ نہیں ہے، اس کو یوں ہو رہا ہے فلاں، ساری باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ تو جب سکھ پریشان کرنے لگے کسی کا تو سمجھ لو تیرے دل میں ولایت علی، علی کی ولایت کسی سے جلنا نہیں سکھاتی، قربانی سکھاتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو الہ تھوڑا سا پر، ارے اور تو اور اللہ ظالم لگنے لگتا ہے۔ ایک پروردگار کو دیکھو، میرا ہی گھر ملا ساری پریشانیاں نازل کرنے کو، تو اللہ کو بھی ظالم کہنے لگتا ہے۔ امام سجاد واقع کربلا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پالنے والے تیرے کسی بھی فیصلے میں کوئی ظلم چاہے میری سمجھ میں آئے، چاہے میری سمجھ میں، تیرے کسی بھی فیصلے میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب میں اپنی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو، ذرا اچھی سی صلوات پڑھ دیں انشاءاللہ۔ سنیے، اور جہاں جہاں ہے وہاں وہاں سنیے یہ بات، اے پالنے والے تیرے کسی بھی فیصلے میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اب میں خدا کی قسم اسے انعام دوں بہت بڑا اگر کوئی سائنسداں اس بات کا جواب دے دے کہ اللہ ظالم کیوں نہیں ہے، اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا۔ نہیں، کبھی کبھی تمہاری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی، لیکن اللہ ظالم کیوں نہیں ہے؟ کیا جواب دیا میرے مولا نے، ایسا جواب علی اولاد علی دے سکتی ہے۔ اب صحیفہ سجادیہ میں جواب تلاش کیجئے، جواب کیا ہے؟ پالنے والے تیرے کسی بھی فیصلے میں ظلم نہیں ہے،
ظلم کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ بھی زمین پہ بیٹھ جائیں تو میں بھی سمجھوں کہ کتنے بڑے مجلس سننے والے ہیں. پتہ کیا کام ہے؟ پالنے والے تیرے کسی بھی فیصلے میں ظلم نہیں ہے. انما یحتاج الی الظلم الضعیف، اس لیے کہ ظلم ہمیشہ وہ کرتا ہے جو کمزور ہو. اور جس کی سمجھ میں آئے گا وہ راتوں بستر پہ مزہ لے گا، اور جس کی سمجھ میں نہیں آیا میرے مولا کا مسئلہ، امام کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ ظلم وہ کرے گا جو کمزور ہو. طاقتور کبھی بھی ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو. جو کمزور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظالم. جس سے کسی کی طاقت برداشت نہ ہو، جس سے کسی کی طاقت برداشت نہ ہو وہ ظلم کرنے لگتا ہے. ابھی میں مثال دیتا ہوں. ابھی اس مجلس میں ایک بکری آ گئی، بکری کا بچہ. آپ بھاگیں گے اٹھ کے یا کان پکڑ کے ایک ہی مروڑ دے گا ادھر کو کر دے گا؟ کر دیں گے نا. اچھا اتفاق سے شیر آ گیا، پہ میری مجلس اسی طرح سنیں گے آرام سے بیٹھ کے؟ میرے خیال میں مجھے بھی نہ ملے اور میں بھی نہ ممبر پہ ملوں. آپ کی تو بات میں کہوں گا، میں کیا پتا میں ہی دیکھتے ہی وہاں سے اور ممبر سے اتر جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے جس کی طاقت ہم سے برداشت ہو رہی تھی اسے ہم نے بھگا دیا ہے. جس کی طاقت برداشت نہ ہوئی اس کے لیے گا اکٹھے ہو جاؤ، جان لے آؤ، گلے میں رسی پہنا دو، گلے میں زنجیر ڈال دو. لوگوں کو لے کے اٹھتا یا نہیں اٹھتا کہ سامنے والے کی طاقت برداشت نہیں ہو رہی ہے. اب سجاد کے گلے میں آئے، میں تو سمجھ رہا تھا مجمع پہنچ جائے گا. سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانا اس بات کی دلیل ہے یزید کمزور ہے. اور سجاد طاقتور ہے. اچھا یہ تو اب لگا، اب ذرا حالات حاضرہ پہ آ جائیے. علی سے بڑا کوئی طاقتور بتاؤ دنیا میں ہے؟ اب 13 رجب آ رہی ہے تو منہ لٹکا کے نہیں سننا ہے. 13 رجب آ رہی ہے، علی سے بڑا کوئی بہادر ہے؟ علی سے بڑا کوئی شجاع ہے؟ ارے ابھی تک تو 200. چلیے معاویہ سے سن لیتے ہیں. معاویہ کہتا ہے اپنے لشکر والوں کو، اگر تم کو یہ پتہ لگانا ہو کہ یہ نقاب ڈالے ہوئے کون ہے اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھنا تم لشکروں کی تعداد بڑھا کے دیکھنا. اگر لشکروں کی تعداد بڑھانے سے اس کا قدم پیچھے ہٹے تو کوئی اور ہے، اور اگر جتنا جتنا لشکر بڑھاتے جاؤ ویسے ویسے بڑھتا چلا جاؤ، سمجھ لو حیدر کرار. سمجھ لو حیدر کرار آ رہا. اسی لیے تو جنگ صفین میں دھوکہ کھا گئی اس کی فوج. اب جو ایک جوان نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے حملہ کیا، ایک کو مارا، 2 کو مارا، ان نے کہا لشکر بڑھا کے دیکھو. ادھر سے لشکر بڑھنے لگا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا. معاویہ بھی کہنے لگا علی ہے، حیدر ہے، لشکر بھی کہنے لگا حیدر ہے. ابھی یہ حیدر حیدر کر ہی رہے تھے کہ حیدر اپنے خیمے سے نکلے. معاویہ نے دیکھا اب کیا بات ہے، میدان میں بھی حیدر نظر آ رہا ہے، خیمے میں بھی حیدر نظر آ رہا ہے. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے، میرے مولا نے اپنے بیٹے کو بلایا، چہرے سے نقاب کا الٹا مجمع کی طرف رخ کیا، رخ کر کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم.
محسوس کیا آپ نے؟ الہی علی اتنے بڑے طاقتور علی، بتاؤ کہاں لکھا ہوا؟ علی کے سامنے کیا لکھا ہوا؟ علی مظلوم لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ علی کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مظلوم۔ حسن، حسین، سجاد، سب بھائی لکھا ہوا ہے نہیں؟ بہت بڑی علمی بات ہے اگر آپ اسے برداشت کر لیں تو۔ ہمارے ہر معصوم کے سامنے لکھا ہوا ہے مظلوم، ایک کے سامنے لکھا ہوا دکھائیے ظالم۔ اچھا اب اپنے پہ آ جائیے، شیعہ قوم یہ بھی ظالم نہیں۔ اب اس لفظ مظلوم میں بڑا فائدہ ہے آپ کا، وہ بتایا امام سجاد نے، پالنے والے ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو۔ ارے توجہ بھائی ہے، ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو، جو طاقتور ہوتا ہے وہ ظلم اس کے آگے لکھا جاتا ہے مظلوم۔ اب شیعہ قوم کو مظلوم کہنے والے خود ہی اعلان کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی طاقتور قوم۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو چوتھا میسج مجلس کا، کبھی بھی ظلم نہ کرنا، کبھی بھی ظلم، یہ لگے ظلم کرنا تمہاری کمزوری کی دلیل ہے، تمہاری طاقت کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں پالنے والے تو عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ آپ کسی کمپنی میں کام کریے، جیسے ہی کمپنی میں 3-4 دن نہیں گئے مالک نے نکال کے کھڑا کر دیا، سمجھ رہے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کسی کی مخالفت کریے، حد یہ ہے کہ ماں باپ کی مخالفت کریے تو ماں باپ بھی گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ مگر کیا فلسفہ ہے میرے مولا کا، اے میرے معبود، تو نہ تو تیرے فیصلے میں ظلم ہے اور نہ تو عذاب میں جلدی کرتا۔ ایک سے ایک مکار ہے ہم میں، سارے مومن نہیں ہوتے۔ کبھی آپ یہ سمجھے کہ جتنا مجمع مجلس میں سارا مومن ہے، کیا پتہ جو مجلس پڑھ رہا ہے وہی مومن نہ ہو۔ اس کی کاہے کی گارنٹی ہے بھائی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر دیندار قوم کا پتہ لگانا ہو آج کے زمانے میں تو مجلس سے نہیں چلے گا۔ یہ دیکھو شادیوں میں کتنا دیندار ہے، وہاں پتہ چلتا ہے دین کا کہ کتنی بڑی دیندار عورتیں ہیں اور کتنے بڑے دیندار مرد ہیں۔ کہیں ٹائٹل علی کا ہو اور شادی پوری امیر شام والی ہو تو پتہ چلتا ہے۔ خیر شادی کا موضوع میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو بات بتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس پہ آپ غور فرمائیں اس مسئلے کے اوپر، کہ اللہ عذاب میں جلدی اچھا یہ بتائیے جتنے ہم بیٹھے سارے معصوم ہیں کیا؟ ایک سے ایک گناہگار ہے، ایک سے ایک خطا کار ہے، مگر اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا آپ سن لیجئے۔ یہ فلسفہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سجاد کے علاوہ۔ امام فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پالنے والے تو عذاب میں جلدی نہیں کرتا، کیوں؟ کہا اس لیے نہیں کرتا، اس لیے کہ تجھے معلوم ہے عذاب میں جلدی وہ کرتا ہے جسے یہ معلوم ہو کہیں میرے انڈر سے نہ نکل جائے۔ جلالی میں کسی نے ظلم کیا، جلالی کی پولیس پریشان، جلدی کرو علی گڑھ نہ چلا جائے۔ علی گڑھ میں کسی نے حرکت کی، علی گڑھ کی پولیس پریشان، جلدی کرو کہیں ہاپوڑ نہ چلی جائے۔ ہاپوڑ والی پریشان، جلدی کرو کہیں دلی نہ چلا جائے۔ دلی کی پولیس پریشان، جلدی کرو کہیں سرحد پار نہ ہو جائے، کسی دوسرے ملک میں نہ چلا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے جلدی سزا دینے میں وہ کرتا ہے جسے یہ معلوم ہو کہ کہیں میرے ماتحت سے نہ نکل جائے، میرے انڈر سے نہ نکل جائے، میرے نیچے سے نہ نکل جائے۔ پروردگار تو عذاب میں جلدی کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ معلوم ہے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ بتائیے کہاں جائے گا؟ صلوات بھیج دیں محمد اور آل۔
جائے گا بتائیے کہاں جائیں گے؟ زمین پہ رہیں گے؟ امریکہ، لندن، کہاں چلے جائیں گے؟ جہاں بھی جائیں گے اسی کی نگری میں رہیں گے۔ یہ تو چوتھے علی نے کہا تھا، پہلے علی نے بالکل ہی کلیئر کہہ دیا، لا یمکن الفرار من حکومتک، ہر بادشاہ کی حکومت سے فرار ممکن ہے مگر تیری حکومت سے فرار نہیں جا سکتے۔ کہاں جائیں گے بھائی؟ تو جب حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے تو چاپلوسی کیوں؟ یہ حسد کیوں؟ یہ غیبت کیوں؟ یہ بلا وجہ جلنا کیوں؟ یہ بلا وجہ اپنی بی پی بڑھانا کیوں؟ دنیا کے ہاتھ میں تمہارا کچھ نہیں ہے، عزتیں چاہیے تو اسے سجدہ کرو، پاکیزہ ہونا ہو تو اسے سجدہ کرو، رزق کی دولت لینا ہو تو اس سے سجدہ کرو، اس لیے کہ یہ سجدہ جتنا جتنا جھکاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سجدہ۔ اسی لیے ایک شاعر ہے، کیونکہ ایک سوز خان کا تذکرہ ہے، تو ایسا ہی ایک شاعر ہے جس کا نام ہے فرزدق۔ فرزدق کوئی چھوٹا موٹا شاعر نہیں ہے، فرزدق بڑا شاعر ہے مگر درباری شاعر ہے، درباروں میں شعر کہتا ہے، وظیفے لیتا ہے۔ جب امام حسین راستے میں ملے اور کوفے سے فرزدق آتا ہوا ملا، مولا نے کہا فرزدق یہ بتا کیا حال ہیں کوفے کے؟ کہا القلوب معک والسیوف علیک، تلواریں تمہارے خلاف ہیں، دل تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنا بہترین پڑھنے والا، اتنا اچھا، مولا نے یہ نہیں کہا چل میرے ساتھ کربلا چل، حسین جانتے ہیں یہ کہیں اور استعمال ہوگا، ابھی تو درباری شاعر ہے نا، حسین نے دعوت نہیں دی، مگر ادھر امام سجاد آئے، ادھر ہشام آیا طواف کرنے کے لیے، اور مجمع کا اتنا ریلا، اتنی بھیڑ اتنی بھیڑ اتنی بھیڑ، سواری خود بخود پیچھے ہٹ گئی، منہ بنا کے رہ گیا پیچھے۔ ادھر امام سجاد آگے بڑھے، مجمع کائی کی طرح پھٹا، فرزند رسول کعبے کے قریب پہنچا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اب اگر 13 رجب قریب ہے، یہ جملہ نہ کہوں تو خیانت ہوگی، پہنچے، کسی نے کہا آپ کو دیکھ کے کوئی نہ ہٹا، آپ بادشاہ ہیں، اور یہ آدمی کون ہے جسے دیکھ کے مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا؟ میں کہتا ہوں مجمع کا ہٹنا مجبوری ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں اگر ہم نے کعبے تک انہیں نہ آنے دیا تو کعبہ اٹھ کے خود چلا جائے۔ تو کعبہ اٹھ کے خود چلا جائے گا۔ اب اس نے پوچھ لیا، ایک نے، میں واقعہ نہیں پڑھنا پورا، کہنے لگا زخموں پہ نمک لگانے کے لیے بادشاہ سے کہ آپ کو دیکھ کے تو بدلا نہیں، ان کو دیکھ کے مجمع ہٹ گیا۔ کون ہے یہ؟ انہیں میں نہیں جانتا، جیسے آپ کر دیتے ہیں حرکت۔ اب آپ یہ دیکھیے، حرکت کرنے سے پہلے سوچ لیجئے یہ حرکت میرے اندر کہاں سے آئی، کس کی حرکت ہے جو میرے اندر آ گئی ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، کسی کے فن کو اگر چھپانا ہو، ہمیں نہیں پتا کون ہے، ہوگا کوئی سوز خان، ہمیں کیا پتا، مگر اللہ کسی کے فن کو چھپنے۔ وہ جو درباری شاعر تھا فرزدق، یہاں اللہ نے ہدایت دے دی، کہنے لگا بادشاہ کی طرف رک کر کے، تو اسے نہیں پہچانتا؟ اسے مکہ پہچانتا ہے، اسے مدینہ پہچانتا ہے، اسے مکے کی گلیاں پہچانتی ہے، یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ عالم ہے، یہ پاکیزہ ہے، اس کا دادا علی ہے۔ بس آخری جملے ہیں،
تازہ دم ہو کے سنیے، جو ابھی تک نہیں بولا ذرا تازہ دم ہو کے وہاں تک جو ٹیک لگائے بھی بیٹھے، کیا جملہ ہے ذرا سنیے غور سے۔ یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ طاہر ہے، یہ سب سے بڑا عالم ہے، اس کے دادا کی تلوار کافروں کے لیے عذاب ہے، یہ فاطمہ کا لاڈلا ہے، اور بیان کر کے کرتے 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 یہ وہ ہے کہ جس نے کبھی اپنی زندگی میں لا نہیں کہا، اگر تشہد نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی لا نہیں کہتا۔ انہوں نے دو ہی جگہ لا کہا، یا تو نماز میں لا کہا یا یزید کی بیعت کے سامنے لا کہا۔ چلیے چھوڑ دیا، سارا چھوڑ دیا میں نے۔ اب سنو عظمت، اور تحفہ لے لو آپ، عظمت سنیے۔ چلے گئے، فرزدق کو قید میں ڈال دیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، بیچارہ پریشان، کہاں عالی شان مکان، کہاں درباری شاعر، کہاں اتنی دولت، قید خانے میں ڈال دیا بادشاہ نے، اور مکان کو قبضے میں، ہر چیز قبضے میں لے لی۔ ادھر سے حکومت نے روکا، ادھر سجاد نے غلام کو بلایا، فرزدق کو یہ دے کے آؤ، فرزدق کو یہ دے کے آؤ۔ لے کے مولا میں نے اس لیے مدح نہیں کی تھی، کہا مدح کا نہیں ہے، وہ بھی سن لیں جو مجلسوں میں لفافے دے کے اتراتے ہیں کہ ہم مولویوں کا گھر چلا رہے ہیں، اور ذکر کی قیمت تو تیرا باپ نہیں دے سکتا، سوچ بھی نہ لینا ذکر کی قیمت دے رہے، یہ ذاکر کے وقت کی قیمت ہے، اہل بیت کے تذکرے کی قیمت آج تک کوئی نہیں دے سکا ہے، امام نے دیا۔ اس کے بعد جب بھیجا، فرزدق کو بلایا بادشاہ نے، اور بلانے کے بعد کہنے لگا، اب سنیے چونکہ ایک سوز خان کی مجلس ہے تو یہیں پر تمام کرتا ہوں شاعر کے اوپر، کہنے لگا کہ فرزدق تو اتنے عرصے سے ہماری شان میں شعر کہہ رہا، قصیدے پڑھ رہا ہے، اتنی عظیم تو نے ہماری مدح کی، ہم نے تیرا مکان بنوایا، تیرے بچوں کو جاب دی، تجھے پیسہ دیا، تجھے زمین خریدوائی، پوری دنیا میں تو مشہور ہو گیا، تو نے ہماری شان میں قصیدے کہے، لیکن جیسا قصیدہ تو نے اس دن سجاد کے بارے میں کہا، کبھی ایسا قصیدہ تو نے ہمارے بارے میں نہیں کہا۔ جیسا قصیدہ سجاد کے 3 دفعہ لفظ کہوں گا، جس کو پہنچنا ہے پہنچ جائیے۔ پھر فرزدق کا جواب سنیے، کہتا ہے تو نے مدح بڑی کی، پیسہ بڑا لیا ہم سے، ہم نے بھی تجھے کافی انعام دیا، اچھی اچھی شاعری کی تو نے، لیکن کبھی تو نے ایسا قصیدہ ہماری شان میں نہیں کہا جیسا سجاد کے بارے میں کہا، جیسا سجاد کے بارے میں کہا۔ اس نے کہا تیری شان میں بھی کہہ دوں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کون ہے اس مجمع میں، سب کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہاتھ سردی میں نظر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہا ہماری شان میں تو نے ایسا قصیدہ نہیں کہا جیسا سجاد کے بارے میں کہا۔ انہوں نے کہا چند چیزیں مجھے دے دے تو میں تیری شان میں بھی ایسا ہی کہوں۔ کہا کیسے؟ کہا اب جملہ سنیے، کہتا ہے فرزدق ان کے باپ جیسا اپنا باپ لیا، ان کی ماں جیسی اپنی ماں لیا، ان کے دادا جیسا اپنا دادا۔ ان کے دادا جیسا اپنا دادا لیا، ان کی دادی جیسی، ان کی ماں جیسی، اور یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اے میرے معبود، تیرے کسی بھی فیصلے میں کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو۔ پالنے والے تو عذاب میں جلدی نہیں کرتا، لیکن عذاب میں جلدی وہ کرتا ہے جسے معلوم ہو کہ کہیں میرے نیچے سے نہ نکل جائے۔ پالنے والے جسے تو عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے تو ذلیل کر دے، بس عزیزو، میرے بھائی نے جہاں مرثیے کو ختم کیا وہیں سے 2 منٹ خالی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لیکن ایک سوز خان کی مجلس ہے جس نے پوری زندگی حسین کے غم میں رونے کو رلایا، یہ پڑھنا اس کے کام آ رہا ہوگا، یہ رلانا اس کے کام آ رہا ہوگا، مگر مرثیے کا مفہوم یہ تھا کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا،
اور ایک کٹا ہوا سر نظر آیا. سمجھ گئے؟ 2 ہی منٹ میں انشاءاللہ گریا ایسا ہوگا جیسے 1 گھنٹے کے مسائل میں. کیا دیکھا؟ ایک سر لٹکا ہوا ہے. سکینہ کی نظر پڑی اس سر کے اوپر اور ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، پیاسا قتل کیا گیا ہے. ایک مرتبہ پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں کیا اس شہید کو بھی میرے بابا کی طرح مارا گیا ہے؟ زینب نے سر کو دیکھا، پہچان نہ پائی، مگر ایک مرتبہ سجاد کی نظر پڑی. ایک مرتبہ کہا چچا میرا سلام لو، اور پھر متوجہ پھوپھی اماں آپ نے نہیں پہچانا؟ ارے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل. مسلم کا نام سنا. زینب نے سر کو دیکھا، ارے ذرا سر پیٹ کے روئیے گا. ایک جملہ کہا، ارے جس کے تجھ جیسا غیرت دار بھائی ہو اس کی بہن شرابیوں کے مجمع میں لائی جا رہی ہے. اے بھیا میرا سلام لو. یہ آواز زوجہ مسلم کے کانوں میں پہنچی. ایک مرتبہ وارث کے سر کو دیکھا، میری لوٹی چادر کا سلام، میرے کھلے بالوں کا سلام، میری اسیری کا سلام، میری بے بسی کا سلام. اور تو کچھ پوچھنا نہیں چاہتی. اللہ نے ہمیں 4 بچے دیے تھے، 2 بچے میرے ساتھ تھے جن کے کٹے ہوئے سر نیزے پہ لے کے آئی ہو. 2 بچے تمہارے ساتھ تھے. اے مسلم وہ دونوں بچے کہاں چلے گئے؟ آواز آئی، ارے ان کو نہ پوچھو، ارے ان کی خبر تو مسلم کو بھی نہیں ہے. ادھر قافلہ چلا، حسین کا سردار الامارہ کے قریب آیا. بھائی نے بھائی کو دیکھا، آواز دی السلام علیکم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے میرے بھیا تجھ پہ میرا سلام. ارے ابھی کو روایت کہتی ہے ابھی تماشائیوں کا مجمع بھرا ہوا تھا. ابھی بھرے ہوئے مجمع میں اس کو لے جایا گیا دارالامارہ پر. یزید کس کے دربار میں؟ ابن زیاد کے دربار میں. اب جو قافلہ پہنچا، مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے مگر میں یہ روایت ہر جگہ نہیں پڑھتا ہوں. روایت سنیے کیا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، گلے میں خاردار طور، اور سجاد کانپ رہے ہیں. آپ جیسا آدمی قریب آیا، کہنے لگا مولا آپ تو امام ہے، امام کو کانپنا نہیں چاہیے. میں اس دربار میں اس وقت بھی تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تھا، مگر مسلم کانپ نہیں رہے تھے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے تھے. آپ تو امام ہے، آپ تو مسلم سے بھی بہادر ہے، ارے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کی سمجھ میں آئے گا مصائب یا نہیں، لیکن بڑا سب جملہ ہے. میرے مولا سجاد نے کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. جب میرا چچا آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، میں دربار میں آیا ہوں. جب سر اٹھاتا ہوں کبھی زینب کا بلانا، کبھی اماں ربا، ایک رسی 12 گلے. سکینہ بار بار کہتی ہے اے بھیا اے بھیا، ارے مجھ کو شمر کے تازیانوں سے بچا لو. ارے سجاد کیسے بچائے؟ ارے جب بیویوں کو دیکھتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا. ابھی یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی کہ ابن زیاد نے بلایا مختار کو بلایا جائے. مختار آیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی آ کے کھڑا ہوا. ابن زیاد کہتا ہے اے مختار کیا حسین سے ملو گے؟ خدا کی قسم سر پیٹ کے رونا ہے. کیا مختار حسین سے ملو گے؟ پتا کیا کہا مختار نے؟ کہاں تیرا نجس دربار، کہاں میرا مولا حسین؟ میرا مولا تیرے دربار میں نہیں آ سکتا. کہا نہیں بتا ملنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کہا میرا مولا تیرے دربار میں نہیں آ سکتا. کہا آخری بار پوچھتا ہوں ملنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ہاں مجھے میرے آقا سے ملا دے. ایک مرتبہ تشت منگایا گیا، تشت سے کپڑا ہٹایا گیا. مختار نے کیا دیکھا؟
گردن کٹی ہوئی ہے، چہرے پہ خاک لگی ہوئی ہے، بالوں میں خاک پڑی ہوئی ہے، چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، ایک جملہ کا السلام علیکم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کٹے ہوئے سر سے سر، وعلیکم السلام، یہ مختار میرا بھی سلام ہو، مختار نے انگریزی زنجیروں کو توڑا، تلوار لے کے حملہ کرنا چاہتے تھے، پیچھے سے ایک ضعیف سا آدمی آیا، مختار نے مڑ کے دیکھا، کون؟ میں تیرا چوتھا امام زین العابدین، اے چچا گردن کو جھکا لو، کہا کیوں؟ کہا سامنے علی کی بیٹی زینب کبریٰ ننگے سار، میں کہوں گا اے مختار، ارے تو اپنا ہے مگر یہ زینب شرابیوں کا مجمع، منادی نداء، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید حسین عسکری عابدی ابن سید محمد عسکری عابدی کی رکوع سال فرما۔